العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والمشهور أنه بدل من متبوعه وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وما ضربت أحدا إلا زيدا ولا تضرب أحدا إلا زيدا وهل ضربت أحدا إلا زيدا. فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد وهذا هو المختار. وتقول ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا. وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل أي اختير اتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي. وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الاتباع. وأجازه بنو تميم فتقول ما قام القوم إلا حمار وما ضربت القوم إلا حمارا وما مررت بالقوم إلا حمار. مستثنی کا تذکرہ چل رہا ہے جس کے لیے 4 مصرے پیش کیے تھے. انہی چاروں مصروں کی تفصیل، تشریح اور توضیح چل رہی ہے. مستثنی منصوبات میں سے ایک منصوب ہے. حکم المستثنی بإلا النصب، یہیں شروع سے بتایا. پھر بتایا مستثنی اگر ما قبل کا جز ہو، جس کو ہم لوگوں نے یاد کیا ہے، ما قبل میں داخل ہو تو اس کا نام ہے مستثنی متصل، اور ما قبل کا جز نہ ہو تو اس کا نام ہے مستثنی منقطع. یہ 2 قسمیں بتانے کے بعد کلام موجب اور کلام غیر موجب بتایا. مثبت کلام یہ ہے جس میں نفی نہیں، استفہام نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کلام موجب. اور منفی کلام اور جس میں نفی نہیں، استفہام ہو، اس کا نام ہے کلام غیر موجب. تو مستثنی منقطع تو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس میں اختلاف بھی بنو تمیم کا ذکر کیا ہے. اور مستثنی متصل کے لیے بتایا ہے کہ وہ منصوب ہوا کرتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کلام غیر موجب میں ہو تو والمشہور انہ بدل من متبوعہ. گھر جانا ہے، عشقی آ رہی ہے. والمشہور انہ بدل من متبوعہ، اور مشہور یہ ہے کہ یہ اپنے متبوع سے بدل ہوا کرتا ہے. یعنی مشہور اعراب اس کا یہ ہے کہ ما قبل میں جو مستثنی منہ ہے اسی طرح یہ رہے. مرفوع ہے تو الا کے بعد مرفوع رہے، منصوب ہے تو یہ بھی منصوب رہے، مجرور ہے تو یہ بھی مجرور رہے. زیادہ مثالیں دے دینے سے کبھی کبھی دماغ پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے بلا مثال کے ذہن نشین کر لینے کے بعد پھر مثال سمجھیے، پڑھیے تو اس میں
پڑھتے چلے جائیے سمجھ میں آتا جاتا ہے۔ تو خوب مثال دے دیا تو کس کی مثال دیا یہی کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اجمالی طور پہ سمجھ لینا زیادہ مفید ہوتا ہے کہ یہ مستثنیٰ ہے، یہ مستثنیٰ منہ ہے، مطبوع تابع، مستثنیٰ منہ پر جو اعراب آئے گا وہی الا کے بعد والے پر آئے گا۔ یہ دماغ میں مختصر سی بات دماغ میں بیٹھانا زیادہ آسان رہتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی تفصیل اب اس میں دیکھتے رہیے تو یہ مختصر بات نظر آتی رہے گی اور یہ سمجھنا سہل ہوگا، بنسبت اس کے کہ ڈھیر ساری مثالیں دے دی اور کس کی مثال ہے یہ پتہ نہیں، تو ہمیشہ دماغ مشوش رہتا ہے۔ لِأَلَّا يُشَوِّشَ ذہن المبتدی پڑھا ہوگا ہدایت النحو میں۔ تو یہ یہاں زیادہ سے مثال دے دی ہے، تو اجمالی طور پہ جب پہلے سمجھے رہیں گے تو وہ سب مثال میں فٹ ہوتا جائے گا۔ وَذَلِكَ نَحْوُ مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ، اور یہ جیسے ما قام احد الا زید۔ اب ما قام احد یہ جملہ کیسا ہے؟ کلام غیر موجب ہے، اس میں احد یہ مستثنی منہ آ رہا ہے، یہی کیا ہے؟ مطبوع ہے، اور زید اس کا تابع۔ تو احد اگر ہے جیسا کہ یہاں ہے تو زید مرفوع ہے، احدن اگر ہو تو زیدن منصوب ہو جائے گا، احدن ہو تو زیدن مجرور ہو جائے گا۔ اور نصب بھی دے سکتے ہیں، تو دونوں ایک ساتھ مثالیں دیتے چل رہے ہیں۔ ما قام احد الا زید، یہ زید کے احد سے بدل کی مثال دیا ہے، اس کے بعد وہیں پہ کہہ دیا الا زیدن، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو منصوب کہیں، مستثنی منصوب ہوتا ہے تو اس کو منصوب کہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور زید مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں۔ ولا يقم احد الا زید والا زید، اور کوئی نہیں نہ کھڑا ہو مگر زید کے سوائے زید کے سوائے زید کے۔ ترجمہ وہی ہوگا کیونکہ یہ نحو ہے جس میں زیر زبر پیش سے گفتگو ہوتی ہے، تو اس لیے زیر زبر کی اصل گفتگو نحو میں کی جا رہی ہے۔ ترجمہ دونوں کا الا زیدن الا زیدن دونوں کا ایک ہوگا۔ ولا يقم احد، یہ نہیں غائب ہے، کوئی کھڑا نہ ہو مگر زید، کوئی کھڑا نہ ہو مگر زید۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ احد یہ مطبوع ہے، مستثنی منہ ہے، اور زید اسی کے تابع بن کر کے مرفوع ہے۔ اور الا زیدن اسی مثال میں لا یقم احد الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مستثنی مان کے اور نصب دے کر کے، بدل من مطبوعہ کے بغیر، جو پہلے کہا گیا ہے اس کے بغیر۔ جاز نصبہ علی الاستثناء، استثناء کی وجہ سے نصب بھی جائز ہے، تو الا زیدن جو کہہ رہے ہیں وہ اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ وَهَلْ قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ وَإِلَّا زَيْدًا، اور کیا کوئی نہیں کھڑا ہوا مگر زید۔ یہ دو تین مثالیں اس لیے دے رہے ہیں، ما قام احد، لا یقم احد، نفی نہیں استفہام، تینوں کی مثال آ جائے کہ کیا ہے کلام غیر موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی ہو، نہیں ہو، استفہام ہو۔ یہ نہیں کی مثال ہو گئی، یہ استفہام کی مثال ہو گئی، کیونکہ کتاب پڑھانے والے، کتاب لکھنے والے کو سب چیز کا لحاظ کرنا ضروری ہے نا، جو کہا اس کی مثال بھی دے، بھلے سے زیادہ مثال ہو جا رہی ہے لیکن زیادہ نہیں ہو رہی، ایک ایک ہی ہے، اپنے کو زیادہ دکھ رہی الا زیدن، لیکن ایک ایک مثال ہی ہے۔ ہدایت اللہ وغیرہ میں زیادہ مثالیں اسی لیے نہیں ہیں کہ قواعد ازبر ہو جائیں، ایک مثال دی پھر آپ اپنی مثالیں بناتے رہیے۔ اس میں زیادہ مثالیں دے دیں گے ڈھیر ساری، آدھے صفحے کی، اور متن کے طور پہ تھوڑا سا پڑھائیں گے، تو پھر وہ دیکھتے دیکھتے طالب علم کیا ہے اس کا ذہن یہ ہوگا کہ اتنا سارا پڑھنا ہے، حالانکہ زیادہ کچھ نہیں رہتا۔ تو اس لیے متقدمین نحویین مثالیں زیادہ نہیں دیتے تھے، لیکن متأخرین نحویین زیادہ مثالیں دیتے ہیں، اسی لیے نئی کتابیں جو چھپتی ہیں وہ مثالوں سے بھری پڑی رہتی ہیں۔ اس میں سے ایک مثال سمجھ لو تو سب مثالیں سمجھ میں آتی جائیں گی، اور ایک مثال بھی نہیں سمجھی تو کہ اگلے مثال میں سمجھیں گے تو وہاں بھی سمجھ میں نہیں آیا، اگلے میں سمجھیں وہاں بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ فرق رہتا ہے۔ ورنہ پھر وہی
ہدایت اللہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا تھا. ان کے مولانا یحییٰ صاحب نے ہدایت اللہ پڑھایا ان کو, اور ہدایت اللہ ہی میں وہ عربی میں اشعار کہنے لگے. تو مولانا تھانوی کے رشتہ دار تھے, تو مولانا ظفر احمد تو اتنا پڑھ لیے کہ اسی میں ماہر ہو گئے کہ اشعار بھی کہنے لگے. اور مولانا یحییٰ صاحب نے پڑھایا تھا, تو مولانا یحییٰ صاحب کو مولانا تھانوی نے بہت تعریف کیا کہ ماشاء اللہ آپ نے اتنا اچھا پڑھا ہے کہ ہدایت اللہ میں بچے کی صلاحیت ایسی ہو گئی کہ عربی بنانا تو ہے ہی, عربی میں اشعار بھی کہنے لگے. اور مولانا ظفر احمد کو ڈانٹنے لگے کہ ابھی سے شعر کا چسکا چڑھ گیا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پہ ایسی کتاب لکھی مولانا ظفر احمد عثمانی نے کہ وہ ایسی مثال عرب و عجم میں کوئی نہیں. ایسی کتاب لکھی جس کی مثال عرب و عجم میں بھی نہیں, کہ ہر فقہی مسئلے کی دلیل حدیث سے پیش کیا. مولانا تھانوی نے کہا کہ ایسی کتاب لکھو جس میں ہر فقہی مسئلے کی دلیل حدیث سے ہو, اور میں اپنا بتاتا رہوں گا. تو انہوں نے لکھنے چالو کیا, تو ایک جلد تیار ہوئی 1 سال میں. ایک جلد 1 سال میں تیار ہے. تو 20 جلدیں لکھی 20 سال میں. آج کل تو راتوں رات مصنف ہو جاتے ہیں, تو 20 سال لگا دیے انہوں نے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تھانہ بھون سے کوئی کتاب نہ چھپتی, صرف یہی کتاب چھپتی, تب بھی میری بخشش کے لیے کافی تھا. وہ اسی کتاب کو, یہ ایسی کتاب ہے کہ غیر مقلدین دیکھتے ہیں تو ان کو کرنٹ لگ جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حنفیوں کے پاس مسئلے کی حدیث سے دلیل نہیں رہتی, اور پورا لا کر کے محل کھڑا کر دیا ہے. اس کا نام ہے اعلاء السنن, کتاب کا نام ہے اعلاء السنن. ایک میرا ساتھی ہے, وہ باہر رہتا ہے, تو آنے لگا تو اس نے کہا کہ کچھ آپ کے لیے لاؤں. میں نے کہا ہاں لے آؤ. کہا کیا لائیں گے؟ میں نے کہا کتاب لے آؤ, مولوی ہوں, کتاب لے آؤ. کہا کون سی کتاب؟ میں نے کہا اعلاء السنن. وہ گیا مارکیٹ میں, وہاں سے فون کر رہا ہے کہ وہ تو ایک کتاب نہیں, یہاں سے لے کے یہاں تک 20 جلدیں. میں نے کہا ہاں ضرورت تو اسی کی ہے, لا سکو تو لاؤ, نہیں تو چھوڑ دو. تو خیر وہ لے کے آیا. تو اس کے بعد وہ دلی میں چھوڑ دیا. تو رمضان کی چھٹی ہوئی یہاں کل کو, تو میں دلی گیا, دلی سے دیوبند گیا, دیوبند سے گھر گیا, گھر سے پھر یہاں لے کر کے آ گیا اعلاء السنن. کم سے کم فری تھی تو اتنا محنت بھی کرنی پڑی. تو اعلاء السنن کا یہ جو ہے مقام ہے کہ ہدایت اللہ میں ہی ان کی صلاحیت پیدا ہو گئی, اور وہ کتاب عربی میں ہے اعلاء السنن. تو ایک عجمی عربی پورے عالم عرب میں ایکسیپٹڈ ہے, ٹیکن فار گرانٹڈ ہے, یعنی مسلم ہے ان کی عربی. 20 جلدوں میں لکھا. تو اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اور ہم نہیں لکھ سکتے, اندر تو حوصلہ ہونا چاہیے. انہوں نے اس وقت ہدایت اللہ پڑھ رہے تھے, تھوڑی پتہ تھا کہ لکھ لیں گے, لیکن ایسی کتاب لکھی کہ وہ ایسی کتاب کسی اس میں نہیں ہے, نہ شافعی, مالکی, حنبلی کسی میں نہیں ہے. 20 جلدوں میں سب دلیل کے ساتھ, حدیث کی دلیل کے ساتھ. تو یہ نحو ہی کا وہ ہے کہ صلاحیت پیدا ہوئی, پھر اس کے بعد جو چیزیں آدمی کو معلوم ہے وہ عربی میں لکھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے
وما ضربت احدا الا زیدا، ضربت یہ مفعول بھی احدن کو بنا کر مستثنی منہ کو بنا کر مثال دے رہے ہیں. الا زیدن یہ اسی کے تابع ہے. ولا تضرب احدا الا زیدن یہ فعل نہیں کی مثال دے رہے ہیں. وهل ضربت احدا الا زیدن یہ استفہام کی مثال دے رہے ہیں. احدا الا زیدن. اب یہ مثالیں دینے کے بعد پھر تقریر کر رہے ہیں. فیجوز فی زیدن تو جائز ہے زیدن میں، اس کا اعراب حکائی ہے اسی لیے فی زیدن کہا ہے. اور اعراب حکائی نہ مانے یہ اپنی نیت کے اوپر ہے. آدمی نیت کر لیا، کھڑے کھڑے نیت کر لیا کہ وطر کی نہیں پڑھ رہا ہوں. اب یہ کیا ہے، نیت ہی سے تو بدل جاتی ہے چیز. نیت کیا دیوار بنا رہا ہے، نیت کر رہا ہے کہ یہ جو ہے آفس بنا رہا ہے، پھر وہی نیت کر لیا بیت الخلا بنا رہا. تو نیت ہی سے تو فرق ہوتا ہے، اس لیے وہ بدل گیا، وہ بیت الخلا بن جائے گا. نیت کیا دیوار ہوا کہ یہ گھر بنا رہا، نہیں مسجد بنا رہا، مسجد بن گئی. تو اس لیے نیت پر، کیونکہ کبھی کبھی یہ دماغ میں اشکال ہوتا ہے یہ کیا یار فی زیدن اعراب حکائی مانے، یہ کیا مانے. تو کبھی کبھی طالب علم کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اس کو مانے تو یہ ہوگا، اس کو مانے تو یہ ہوگا. نیت ہی کے اوپر ہے کہ اعراب حکائی مانے تو فی زیدن پڑھیں گے، اور اعراب حکائی نہیں مانتے تو فی زیدن پڑھیں گے. فی حرف جر اور زیدن مجرور ہو جائے گا. وہاں سے ہم یہ لفظ لا کر کے الا زیدن میں سے اس لفظ کو لا کر کے ایک لفظ مان رہے ہیں تو فی زیدن پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعینہ ہی وہی مان رہے ہیں، وہی اٹھا کے لائے ہیں. اسی کا نام ہے اعراب حکائی. ان یکون منصوبا علی الاستثناء تو جائز ہے کہ زیدن منصوب ہو استثناء کی بنا پر. الا زیدن، الا زیدن ہر مثال میں جو دوبارہ کہا ہے وہی کیا ہے، منصوب علی الاستثناء. تو جائز ہے کہ زیدن منصوب ہو استثناء کی بنا پر. وان یکون منصوبا اور یہ کہ منصوب ہو بدلیت کی بنا پر من احد، احدن سے. احدن جیسا بنے گا احدن 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 وہی الا زیدن رہے گا. وہذا هو المختار اور یہی پسندیدہ مذہب ہے. وتقول ما مررت باحد یعنی بدلیت والا، اور تم کہو گے ما مررت باحد الا زید الا زیدا ولا تمرر اور مت گزرو کسی کے پاس الا زید مگر زید کے پاس سے، کیونکہ کچوری کھا رہا ہے وہ بلا لے گا. ولا تمرر باحد الا زید اور نہ گزرو کسی کے پاس سے مگر زید کے پاس سے. والا زیدا مگر زید کے پاس سے. وهل مررت باحد الا زید. وہاں دیکھا میں نے ایک استاد وہ کھا رہے تھے جلیبی کنارے بیٹھ کر کے. میں نے کہا گھر پہ کھا لیتے، اپنے دل میں کہا تو استاد ہونے کی وجہ سے زیب نہیں دیتا سڑک کے کنارے بینچ پہ بیٹھ کے. ہاں ایک آدھ دو استاد اور ہوں کہ کوئی اور ہو تو پھر تھوڑا سا یہ کہ چلو دونوں اکیلے چلو خیر بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے بھوک بھوک لگی ہو بہت زیادہ. وتقول ما مررت باحد الا زید اور تم کہتے ہو ما مررت باحد الا زید الا زیدا ولا تمرر باحد الا زید الا زیدا وهل مررت باحد الا زید الا زیدا. یہ تین مثالیں اسی لیے دیا ہے کہ نفی نہیں استفہام ہو جائے، اور یہ زیر والی مثال رہ گئی تھی تو زیر والی مثال یہاں پر دے دیا ہے. رفع والی اور نصب والی مثال اوپر آ گئی. وہذا معنی قوله یہی ہے ان کے قول وبعد نفی او کا نفی انتخب اتباع متصل کا. نفی کے بعد یا نفی کی طرح کے بعد منتخب کیا گیا ہے اس چیز کے تابع بنانا. اتباع بھی پڑھ سکتے ہیں، تابع بنانا جو متصل ہے، جو متصل ہے یعنی مستثنی منہ اور متصل. اے اختیر اتباع الاستثناء المتصل یعنی پسند کیا گیا ہے متصل کو مستثنی منہ کے تابع بنانا. ان وقع اگر واقع ہو نفی کے بعد اور شبہ نفی یا شبہ نفی کے بعد. شبہ نفی سے مراد استفہام اور نہیں. وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا اور اگر مستثنی منقطع ہو
تعین النصب، تو نصب متعین ہو جائے گا عند الجمہور، عند جمہور العرب، جمہور عرب کے نزدیک. فتقول، تو تم کہو گے ما قام القوم الا حمارا، نہیں کھڑی ہوئی قوم مگر گدھا. الا حمار، حمار القوم کا جز نہیں ہے، اس لیے منصوب رہے گا، منقطع ہے. ولا يجوز الاتباع، اس میں اتباع جائز نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اختلاف ہے. وَأَجَازَ بنو تمیم، بنو تمیم نے اجازت دیا ہے. فتقول، تو تم بنو تمیم کے مطابق کہو گے ما قام القوم الا حمار، قوم نہیں کھڑی ہوئی مگر حمار. اب یہ مسئلہ یاد رہے تو کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتا. نماز میں مان لیا پڑھ دیا آپ نے، منصوب پڑھ دیا، ایک مرفوع پڑھ دیا الا ابلیس، تو بنو تمیم کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں. کوئی نہیں غلط پڑھا آپ نے، غلط کیسے پڑھا، صحیح پڑھا. وما ضربت القوم الا حمارا، اور میں نے نہیں مارا قوم کو مگر گدھے کو. وما مررت بالقوم الا حمار. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.